اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ تدریس القرآن کے سلسلے کا 8واں سبق شروع کرتے ہیں۔ آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے بہت سے قوموں کے مرتبے، بہت سے لوگوں کے مرتبے بلند فرماتے ہیں، اور اسی کے سبب بہت سے لوگوں کو مرتبے سے گرا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس پیغام کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بلند درجات پاتے ہیں، اور جو اس کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں وہ زوال کو پہنچتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج مختصر طور پر اس کا اعادہ کر لیں آگے چلنے سے پہلے۔ ضمائر منفصلہ وہ ضمیر، جیسے عرض کیا تھا، جو الگ لکھے جاتے ہیں، کسی دوسرے اسم، فعل یا حرف کے ساتھ ملا کر ان کو نہیں لکھا جاتا۔ وہ ضمیر کون سے ہیں؟ ان کی تفصیل ملاحظہ ہوا، وہ مذکر کا صیغہ، ہم اس کی جمع ہوگی، اور تثنیہ کے لیے ہم کے ساتھ الف لگے گا تو ہما بن جائے گا۔ مؤنث کا صیغہ ہیا، وہ، ہن جمع کا صیغہ، ہما تثنیہ کا صیغہ۔ حاضر کے صیغہ لیتے ہیں، انتا تو مرد کے لیے، انتم تم جمع کے لیے، اور اس کے ساتھ الف بڑھا دیں، انتما کر دیں تو اس کو تثنیہ کا صیغہ ہوگا، یعنی تم دو مرد یا تم دو عورتیں۔ مؤنث کا صیغہ انتے تو عورت، انتن تم سب عورتیں، اور پھر آخر میں متکلم کا صیغہ انا میں، نحنو ہم۔ میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ آپ ان کو اچھی طرح زبانیں یاد کر لیں، تاکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئیں آپ کو فوراً انہیں شناخت کرنے میں، انہیں سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دوسری قسم ضمیروں کی وہ ہے جو کسی دوسرے اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم انہیں ضمائر متصلہ کہتے ہیں۔ چونکہ وہ ملا کر لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی مثالیں دیتے وقت بھی ہم نے یہی التزام کیا تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ہر ضمیر سے پہلے ایک حرف جر لگا کر آپ کو بتایا تھا۔ وہ حرف جر تھا لام، جس کے معنی لیے ہوتے ہیں۔ لہو سے ہم نے شروع کیا تھا۔ لہو آپ کے سامنے، لہو اس کے لیے، فار ہم یعنی مذکر کا صیغہ ہے، اور لہم ان سب کے لیے۔ اسی طرح الف ساتھ ہوگا، لہما تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا۔ مؤنث میں لہا اس کے لیے، مگر مؤنث کا صیغہ ہوگا یعنی فار ہر، اور لہن یہ جمع کا صیغہ ہوگا ان سب عورتوں کے لیے۔ تثنیہ کا صیغہ وہی ہے، لہما، مؤنث کی صورت میں بھی۔ لکا تیرے لیے، جبکہ مخاطب ایک واحد ہو، مذکر ہو، اور جمع لکھم جبکہ مخاطب بہت سے ہوں اور مرد ہوں۔ لکم دو ہوں گے مخاطب اور مذکر تو پھر لکما ہوگا۔ مؤنث کی صورت میں لکا کی بجائے لکے ہو جائے گا، یعنی مخاطب اگر ایک خاتون ہو تو لکے کہا جائے گا، اور مخاطب بہت سی خواتین ہوں تو لکنہ کہا جائے گا، اور مخاطب اگر دو خواتین ہوں تو لکما، وہی صیغہ جو مذکر کے لیے بھی۔ متکلم کے صیغوں میں صرف آپ یہ لگا دیتے ہیں تو متکلم کا واحد کا صیغہ، لی میرے لیے، اور جمع کا صیغہ نون الف دا، لنا ہمارے لیے۔ اب یہ خواہ مذکر ہو، خواہ مؤنث ہو،
مرد کی صورت میں بھی عورتوں کی صورت میں بھی. یہ اب آپ کا اعادہ ہوا ان چیزوں کا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ جو متصل ضمیریں ہیں یہ کسی حرف کے ساتھ، جس کی مثال آپ نے ابھی دیکھی، لام ایک حرف ہی ہے نا، حرف جر ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے ایک حرف جر لام بھی ہوتا ہے جس کے معنی لیے ہوتے ہیں، اس کی مثالیں ابھی آپ نے دیکھ لیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ اسم لگے کوئی تو پھر کیا ہو. کتابہ، اس میں کتاب کا لفظ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. اس کی کتاب، ہز بک، یعنی نسبت کا، ملکیت کی نسبت کا تعلق ہے کتاب کو ہو سے. کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب. کتاب ہا اس کی کتاب، ہر بک. کتاب ہن ان سب کی کتاب، خواتین کی صورت میں. اور پھر اگر تسنیہ ہوگا تو دونوں صورتوں میں کتاب ہما، دو مردوں کی کتاب یا دو عورتوں کی کتاب، تسنیہ کی صورت ہوگی. حاضر کے صیغوں میں کتاب کا تیری کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب. جمع کا صیغہ، مذکر کا صیغہ. کتابوں کے تیری کتاب مؤنث کی صورت میں، کتابکن جمع کی شکل، تم سب کی کتاب. اور پھر تسنیہ کی صورت میں تم دو مردوں کی یا تم دو عورتوں کی کتاب، اس کے لیے وہی ایک لفظ کتابکما. اب دیکھیے صیغہ متکلم، کتابی صرف یہ کا اضافہ کیا ہم نے، میری کتاب. اب بولنے والا، کہنے والا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، کتابی ہی ہوگا. اور کتابنا ہماری کتاب، اس میں بھی کہنے والے مرد ہوں یا خواتین ہوں، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، کتابنا ہی کہا جائے گا. تو یہ اب آپ کے سامنے آ گئیں ضمیر متصل کی دونوں شکلیں. ایک شکل میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ حرف جر لگا ہوا تھا، ایک شکل میں ایک اور اسم تھا جو مضاف تھا، اور یہ ضمیر مضاف الیہ تھی. اب اس کی ہم کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں جن میں مضاف تو کوئی اسم ہوگا اور اس کے بعد ضمائر متصلہ میں سے، ان ضمیروں میں سے کوئی نہ کوئی ضمیر مضاف الیہ کے طور پر آ رہی ہوگی. ملاحظہ کیجیے، ربہ اس کا رب، مذکر کا صیغہ ہے. رسولہ اس کا رسول. نصفہ اس کا نصف یعنی آدھا. ثلثہ اس کا تہائی، اس کا تیسرا حصہ. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ثلث کے معنی ہے تیسرا حصہ. یہ جو فریکشنل نمبرز ہوتے ہیں، نصف، تہائی، چوتھائی، پانچواں حصہ، چھٹا حصہ، ان سب کے لیے عربی میں جو پیمانہ ہے، جو سانچہ ہے، مقرر اسی پر ہی آتے ہیں سب. وہ یہ ہے، یعنی پہلے حرف کے اوپر پیش، دوسرے حرف کے اوپر بھی پیش. جیسے ثلث ابھی اس مثال میں آپ کے سامنے ہے، ثلث تہائی حصہ 1/3. اسی طرح ربو، اربع کے معنی 4 ہوتا ہے، تو ربو کے معنی ہو جائے گا چوتھا حصہ، چوتھائی. خمس پانچواں حصہ. اعلی حاصل القیاس، یہ جو گنتی ہے کسروں کی وہ اسی طرح چلتی ہے. اس کے بعد کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں اسی کی. احدہما، یہاں پر مضاف الیہ کے طور پر ہما کی ضمیر ہے. احد ایک، احدہما ان دونوں میں سے ایک. اور احد چونکہ مذکر ہے اس لیے یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہما، اگرچہ ہما کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، مگر یہاں مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ ان کے ساتھ احد جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے. ان دونوں میں سے ایک، احدہما. بینہما، بین کے معنی درمیان، اردو میں بھی ہم مابین کہتے ہیں، ان دونوں کے مابین
جھگڑا ہو گیا، یا ان دونوں کے مابین دوستی ہے، ان دونوں کے مابین معاہدہ ہو گیا ہے وغیرہ. تو بین کے بین درمیان، ہما وہی ہے ان دونوں کے درمیان. ایمانہم، ایمان کا لفظ جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، اور یمین کے معنی ہے قسم. قسم، ایمانہم ان کی قسمیں، عہدہم ان کا عہد، اقرار. وقودہا، اب ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے. وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وہ چیز جو جلائی جائے. وقودہا اس کا ایندھن. قرآن پاک سے یہ مثال لی گئی. ہا کی ضمیر یہاں دراصل استعمال ہو رہی ہے دوزخ کے لیے. لونہا اس کا رنگ. لون رنگ، اس کی جمع الوان ہوتی ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں ہی آپ نے پڑھا ہوگا جہاں بقرہ کا ذکر آتا ہے گائے کا. لونہا اس کا رنگ، کہ گائے کس رنگ کی ہوگی. لونہا. جیدہا اس کی گردن. یہ یہاں ایک اور چیز یاد رکھنے کے لائق ہے. جید کے معنی گردن، ہا مؤنث کی ضمیر ہے. اور یاد رکھیے یہ عربی زبان کی ثروت مندی جو ہے اس کی ایک مثال ہے کہ جید کا لفظ مرد کی گردن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، صرف عورت کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال ہوگا. مرد کی گردن کے لیے عنق کا لفظ استعمال ہوگا. عنق. جیدہا اس کی گردن. سورہ لہب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب جمع کی مثال ہے جلابیب ہننا. ہننا، ہننا کی ضمیر جمع کی ضمیر ہے. ان سب عورتوں کی چادریں. جلابیب چادریں. جلابیب جمع ہے جلباب کی. جلباب، جلباب اور جمع ہوئی جلابیب. جلابیب جمع ہے جلباب کی. جلابیب ہننا ان سب عورتوں کی چادریں. اجور ہننا اجرن کی جمع ہے. اجر کے معنی بدلہ، معاوضہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ثواب کے معنی میں بھی. ان سب عورتوں کے اجور، ان سب عورتوں کے اجر. یہاں اجر جو ہے وہ مہر کے معنی میں استعمال ہوا. ان سب عورتوں کے مہر، ان کے مہر. زوجوں کا تمہاری بیوی. کا تیری بیوی. کا لفظ مذکر کے لیے، زوج کے معنی بیوی. بصروں کا تیری بینائی. بصر بینائی یا آنکھ. صدروں کا تیرا سینہ. صدر جمع اس کی صدور ہوتی ہے. ربکما اب تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں کا پروردگار. قلوبکما تم دونوں کے دل. ازواجکم تم سب کی بیویاں. زوج کی جمع ازواج. بناتکم تم سب کی بیٹیاں. بنت کی جمع بنات. اخوانکم تم سب کے بھائی. اخ کی جمع اخ، بھائی. اخوان اس کی جمع ہے. عشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، برادری. عشیرہ برادری. ربائبکم یہ جمع ہے ربیبہ کی. ربیبہ لفظی معنی تو وہ ہے کہ وہ بچی جسے کوئی پالے، مگر اصطلاحاً یہ استعمال ہوتا ہے یوں کہہ لیجیے سوتیلی بیٹی کے لیے. یعنی ایک مرد کسی عورت سے شادی کرے اور اس عورت کی کوئی بچی پہلے خاوند سے ہو تو وہ اس کے دوسرے خاوند کی ربیبہ ہوگی. الہکم تمہارا معبود. الہکم الہ واحد. تمہارا معبود معبود حقیقی ہے. تمہارا معبود، تمہارا عبادت کے لائق تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا معبود الہ واحد ہے، رب واحد ہے. آلہتکم الہ کی جمع آلہہ ہے. تم سب کے معبود. اور یہ یہاں پر کم کی جو ضمیر ہے کفار اور مشرکین کی طرف ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی بت.
इलाहुन आलिहा, इलाहुन की जमा, आलिहतुकुम तुम्हारे माबूद जिनकी तुम प्रस्तश करते हो, तुम्हारे झूठे माबूद। अबू की तेरा बाप जबकि मुखातब औरत हो, उम्मों के तेरी माँ जाहिर है जबकि मुखातब औरत हो क्योंकि काफ के नीचे जेर है। जी बुयूत कुन्ना तुम सब के घर, बैत की जमा बुयूत है। कैदो कुन्ना तुम सब औरतों की चाल, तदबीर मकर, कैद के माने मकर चाल तदबीर ये होता है। नुसुकी मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुसुकी बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती जो आप अगला लफ्ज है मेरा मरना मेरी मौत, लिल्लाह है अल्लाह के लिए है। तो ये अल्फाज आपने देखे जहां पर पहला लफ्ज इन सब मिसालों में एक इस्म था जो कि मुजाफ था, दूसरा लफ्ज एक ज़मीर थी, ज़मीर मुत्तसिल जो मुजाफ इलैह थी। इसकी मिसालें अभी अभी ये आपके सामने आई है। अब आज के सबक को ख़त्म करने से पहले एक दो बातें ज़रूरी कर ली जाएं। मजरूर यानी दो ज़ेरें या एक ज़ेर जिसके नीचे आती है, उसके दो सबब होते हैं, या तो किसी इसम से पहले हरफ जर हो, हरफ जर आप पढ़ चुके हैं तो मजरूर होता है, या ये कि कोई इसम मुजाफ इलैह वाक़ हो रहा हो, उससे पहले कोई इसम आ रहा हो और उनके दरमियान इजाफत का ताल्लुक़ हो, ये मुरक्कब इजाफी जो हमने अभी पढ़ी। तो ये दो शक्लें होती हैं, या उससे पहले हरफ जर हो या वो इसम मुजाफ इलैह हो तो वह मजरूर होता है और उस सूरत में उसके नीचे दो ज़ेर आते हैं। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर जो इसम मजरूर हो रहा है किसी वजह से, खा पहले हरफ जर आने की वजह से या मुजाफ इलैह होने की वजह से, अगर उस पर अलिफ लाम है तो फिर दो ज़ेर तो नहीं आ सकते ना, फिर उसकी वजह क्या होगा, एक ज़ेर। जैसे रसूलुल्लाह है, अल्लाह का लफ्ज़ है, इस पर अल है तो उसके नीचे अल्लाह है के नीचे एक ही ज़ेर आ सकती है, दो ज़ेरें नहीं आ सकती। दूसरी बात हमने पहले देखा था कि बाज़ इसम ऐसे होते हैं जिन पर तनवीन नहीं आ सकती, याद है आपको? हमने पढ़ा था पहले कि बाज़ इसम अरबी ज़बान में ऐसे होते हैं जिन पर तनवीन नहीं आ सकती, मसलन सब ख़वातीन के नाम या गैर अरबी नाम, तो उन पर न सिर्फ ये कि तनवीन नहीं आ सकती यानी दो ज़ेर या दो ज़बर या दो पेश नहीं आ सकते, बल्कि जहां तक ज़ेर का ताल्लुक है एक ज़ेर भी नहीं आ सकती। मिसाल ये देखिए, मरियम नाम है और मुअन्नस नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का, तो इस पर भी तनवीन भी नहीं आएगी और ज़ेर भी किसी शक्ल में नहीं आएगी। जहां ज़ेर आनी चाहिए थी, बस उससे पहले हरफ जर आ जाए या वो मुज़ाफ इलैह हो, वहां भी ज़बर होगी। जैसे इब्नो मरियम, मरियम का बेटा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्नो मरियम, ये मीम की ज़बर जो है ये खास तौर पर याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर मरियम नहीं आया या मरियमन नहीं आया बल्कि ज़बर आया। हालांकि इब्न मरियम का बेटा, का के की आ रहा है बीच में, इजाफत का है, तो ये मुजाफ है, इब्न मुजाफ है, इब्न मुजाफ है और मरियम मुजाफ इलैह है। इसी की एक और मिसाल देखिए, इमरान। इमरान अगरचे मुज़क्कर नाम है, मर्द का नाम है, मगर ये भी इसी कबील से है। इसकी वजह क्या है वो एक तफसील की बात है, उसे आप छोड़ दें, लेकिन एक मोटी बात याद रखें कि आमतौर पर ये नाम जो अलिफ नून जिनके बाद जायद होता है, ऐसे नाम जैसे उस्मान है या इमरान है, तो वो भी इसी कबील से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर भी तनवीन नहीं आ सकती। इमरातो, इमराना, ये मिसाल भी कुरान मजीद से ही मैं अर्ज कर रहा हूं। इमरातो, इमरातो के माने हैं औरत या बीवी, यहां बीवी के मानों में है, लेकिन इमरात के माने औरत आम। इमरान, अब ये यहां पर चूंकि इजाफत थी इमरान की बीवी, तो ये मजरूर है,
اپنے مقام کے اعتبار سے مضاف الیہ ہونے کے باعث مجرور ہے، مگر اس کے اوپر زبر ہی ہے۔ سلیمان بھی اسی طرح، لام حرف جر اس کے شروع میں موجود ہے۔ دوسری مثال میں من سلیمانہ، من حرف جر موجود ہے، لیکن پھر بھی سلیمانہ کے آخر میں زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ دوسری چیز جو یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جمع کی مثال آپ جان چکے ہیں کہ جمع اگر واو اور نون بنانے سے بنے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ مسلمون سے مسلمونہ، یہ مسلمونہ کا لفظ جب مجرور ہوگا خواہ حرف جر آنے کے باعث یا مضاف الیہ آنے کے باعث تو اس کی واو یہ میں بدل جائے گی اور وہ بن جائے گا مسلمین۔ یہ قرآن پاک کی مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ اول المسلمین، مسلمانوں میں سب سے پہلا، یعنی سب سے پہلا مسلمان۔ اور سب سے پہلا مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ پیغمبر ہوتا ہے جو خود دعوت اسلام لاتا ہے۔ من المسلمین، مسلمانوں میں سے، من المرسلین، پیغمبروں میں سے، یہ مثالیں ہیں واو نون کے یہ نون میں بدل جانے کی۔ اور اسی طرح پر اگر تثنیہ کا الف نون آئے گا مجرور بن کر تو اس کا الف بھی یہ میں بدل جائے گا، اور اس کی مثال ہے ثانی اثنین، اسنان دو الف کے ساتھ، اسنان۔ لیکن جب یہ مضاف الیہ بنا لفظ تو مجرور ہو گیا اور الف کی بجائے بھی یہ ہو گئی ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ تو آج کے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں۔